کیا قرآن مکمل ہے یا غیر قرآن ہم پر فرض؟ مجھے مسلمان غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے، یہ میرا سوال ہے۔ یار آپ لوگ کیوں لقمہ دے رہے ہیں ان کو؟ جی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا اس لیے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ شاید لکھنے میں تھوڑی جی بتائیں، آپ سوال سمجھ آ گئی، اب آپ بولیں. قرآن بھی ہم پہلا سوال ہے کیا قرآن فرض ہے؟ نہیں، ادھر کیا لکھا ہے کیا قرآن مکمل ہے؟ جی قرآن مکمل ہے. ہاں جی. کیا غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے؟ اس کے اوپر میں بیٹھ جائیں، میں اس پہ ابھی بول چکا ہوں نا. غیر قرآن کا وہ حصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ تو ہم پہ فرض ہے، وہ قرآن کا حکم ہے. مثلا قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. اب قرآن ہمیں نہیں بتا رہا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے سب کو پتہ ہے. کدھر پتہ ہے؟ سنت کے ذریعے پتہ چلے. شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ. تو یہ غیر قرآن ہے لیکن قرآن کے حکم کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے. تو قرآن کے علاوہ وہ چیزیں جو سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ایگریڈ اپون چیزیں، مثلا مردے کو قبلہ رخ دفنانا، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، قرآن میں صرف نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونے کا ذکر موجود ہے، وہ چیز آئی ہے، باقی سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں. قرآن اور سنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں. قرآن کی اتھینٹسٹی خود سنت ہے. سنت سے مراد عملی تواتر، مسلمانوں کا نسل در نسل جو قرآن ٹرانسفر ہوا ہے، کیونکہ قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، ہمارے سامنے نہیں ہوا. ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ امت کے ذریعے پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ عملی تواتر اور سنت اور اجماع امت کو بنایا. تو قرآن میں جو عقیدے آئے ہیں، جیسے قرآن میں آیا کہ نماز پڑھو مشرک نہ ہو جاؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن قرآن نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے بغیر تم کافر و مشرک ہو، تو لہٰذا قرآن نماز کو فرض کر رہا ہے. تو اب نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف جاؤ، اور رسول اللہ کا طریقہ سنت عملی تواتر اور احادیث کے ذریعے ہم پر ٹرانسفر ہوا. لہٰذا سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ماننے کا حکم دیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ بس ٹھیک ہے، میں نے جواب دے دیا. میں نے یہ سوال جو ہے نا اس لیے کیا ہے جواب کے ساتھ ہی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جو 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ شرک ہے، یہ غیر قرآن ہے، یہ 230 ہجری میں یعنی کہ کاش آپ میری 5 منٹ کی گفتگو بات بھی سن لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے ایک ہی بات کی ہے، قرآن کہتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے. آپ مجھے اس قرآن میں سے حج کے مہینے بتائیں. ہمارے لیے یہ عالم بننا بہت مشکل ہے. قرآن کی 6 آپ تقریر نہ کریں، میں جو بات کا جواب دے رہا ہوں اس کو آپ سیکھیں تو آپ کے صدیوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں مطمئن جی میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں نا کہ میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہا؟ اب میں آج قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. ادھر ایک ون پوائنٹ حج کے مہینے معلوم ہیں. قیامت تک ٹائم ہے قرآن سے حج کے مہینے نکالے. مجھے قرآن سے حج کے مہینے نکال کے دیں. میں ابھی اتنا عالم نہیں ہوں. بس پھر آپ بیٹھ جائیں. جب آپ عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ مان کے بیٹھے. جی یہ میری زندگی ہے. جی میں 86 میں بدلا ہوں. جی اور ایک لفظ میں میری کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے. میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو. مگر جو چیز ہے نا میری زندگی ایک لفظ میں بدلی، خدا. یہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اور آپ اکثر بولتے ہیں خدا. یہ بات کریں آپ میرے ساتھ پیشن سے. میں نے ایک ہی بات پہ رہیں گے جی ہم. یعنی کہ آپ 50 موضوعات چھیڑ لیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. نہیں، یہ تو عید اسی طرح ہونی ہے نا. نہیں اسی طرح نہیں ہونی، ایک بات سے ہوگی. ایک بات بیٹھ جائیں. حدیثوں کی دلیل کیا ہے؟ حدیث کی تو بات ہی نہیں. یہ شرک نہیں ہے قرآن کے ساتھ ان کو رکھنا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا آپ جی یہ کہہ رہے قرآن جی یا تو قرآن کو مکمل نہ مانو. آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو، میں کیا کروں؟ نہیں مان رہے آپ، حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے. میری تو اتنی بڑی بات کہنا ہے. آپ 50 باتیں بھی کریں گے نا، میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں. یہ تو سر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو نکالے نا. نہ سرکار نہ یہ چیزیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا.
इमामों की लिखी है। आप मैं कोई शय नहीं, जी। मेरी नजर में मैं जो समझता हूँ कुरान के सामने हदीसें, तो कुरान को आप क्यों नहीं मानते फिर? और मैं कुरान को, आप कह रहे हैं आज के महीने नहीं लिखे हुए इसमें। अब इन हदीसों को कुरान रिजेक्ट कर रहा है, सुन लें। नहीं मैंने नहीं सुनना, आप बैठ दे। ये बात आपको सुननी पड़ेगी, सबको सुननी पड़ेगी, कोई सुनने, सबको। आप इधर स्टूडेंट के तौर पे हैं। अल्लाह फरमा रहा है ईमान लाओ इस पर जब ये कुरान नाज़िल किया गया, और ईमान लाओ जो इससे पहले नाज़िल किया गया, वह बिल आखिरत यूक़िनून। अब आगे गारंटी आ रही है अल्लाह की, उलाइका ला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह फरमा रहा है वही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं, वही फलाह पाएंगे। तो आप कुरान को क्यों नहीं मानते? अब मैं किसको मान, मैं गीता को मान रहा हूँ। तो आज के महीने बताएं। यार ये सवाल है, सवाल क्या है यार? कुरान है ना, सवाल का स्टेटस देखें। ओहो कुरान है ना, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, हदीस में है, कुरान में तो नहीं है। और इसमें भी नहीं है। ओ छोड़ दे। इंसानों को अपने मानते हैं, इंसानों को मानते हैं। एक मिनट। अच्छा हो गया बैठे। अच्छा एक मिनट, नमाज के तरीके तक तो हमने जाना ही नहीं है ना। इन्होंने सूरह बकरा पढ़ी है ना, सूरह बकरा में आयत है अल हज्जु अशरु मालूमात, हज के महीने सबके इल्म है। बताएं कुरान में हज के महीने कहाँ है और टाइम क़यामत तक है? ये मेरा आपसे सवाल है, मैं आपको क़यामत तक देता हूँ, उसके बाद भी आप अल्लाह के सामने पेश होना है ना। जी जी। तो अल्लाह का शुक्र देखें, आज मैंने आपको कुरान और सुन्नत की अहमियत पहले ही बता दी थी, वो सवाल हो चुका है। हर बंदा आलम नहीं बन सकता, 40,000 हदीसें याद से। हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता। नहीं कोई नहीं, उनका राइट है यार, उनको गुस्सा निकालने दे अपना। नहीं कोई नहीं, उनका राइट है यार, उनको गुस्सा निकालने दे अपना। नहीं कोई नहीं, उनका राइट है यार, उनको गुस्सा निकालने दे अपना। ठीक। अच्छा ये भी तो है ना यार, आप लोगों में से किसी ने उनके साथ नहीं होना, वो मेरे से बात कर रहे हैं। अंकल जी हज के महीने, और छोड़ो सर, ये आजकल नहीं कुरान को नहीं मानते आप? मेरे के ऊपर है। कुरान को नहीं मानेंगे काफिर हो जाएंगे, मैं बता दूं। को कुरान को नहीं मुझे पता है सर, जो कुरान को जो ना माने वो काफिर है। कुरान को माने। ये मैं कहते इजाजत ले लफरामीन से शुरू करूं। आपने इजाजत क्या? एक सवाल मैंने आपसे पूछा है, कुरान में हज के महीने कहाँ है? वो सर मेरे भी नहीं है, मैं नहीं होंगे। अच्छा मैं नहीं, कुरान में लिखा है अल हज्जु अशरु मालूमात, हज के महीने सब के इल्म है। मैं अनपढ़ हूँ, तो फिर सीखे ना। तो मैं तो पढ़ा लिखा हूं ना। मेरे पास है, मैं वो बयान करने आया हूँ। अच्छा आप बयान कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ। हाँ ये मसला है, वो आपको अल्लाह से टाइम देते हैं बयान करने का, बिल्कुल ठीक है। इतना इल्म ही जामे है, ये खुदा कुरान से निकाल कर दिखाएगा, कुरान जी जी इंशाअल्लाह। जी जी माने इसको फारसी जुबान का लफ्ज़ है, आतिश परस्तों के महबूब का नाम है, ज़रास्कर उस मज़हब का बानी था। अब आप मुझे नमाज का कहते हैं, नमाज भी फारसी जुबान का लफ्ज़ है। जो फारसी जुबान का लफ्ज़ है उनकी, फारसी जुबान किसकी है? सलात का मैं बताता हूँ। मेरे जैसा बंदा 17 साल मुनकर हुआ है, अल्लाह ने हिदायत दी। अगर कुरान में ये ना होता सलातुल फजर, सलातुल असर, सलातुल इशा, सलातुल तहज्जुद, तो मैं तो 17 साल नहीं मानो लाहौर में गंगा की चोट पर। जिस दिन मुझे नजर ये चीजें आ गई यार ये सलात है, नमाज है, मैं उसी दिन उसी वक्त झुका और अगले दिन जुमे में गया। अगले दिन जुमा था, मेरा कजन मुझसे पूछता है कि ये क्या है भाईजान। मैंने कहा ये झूठ बोलने का बेहतरीन मौका है मुझको। मैं अगर कह दूं ना जोर की बिशारत हुई, सारा बल्ला मानेगा, क्योंकि एक बंदा 17 साल नमाज का मुनकर हुआ। जो आपने कहा कि नमाज का तरीका बताएं, जिससे सवाल कर नहीं मैंने नहीं किया, मैंने वो सवाल किया ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूं, जो मैं मांग रहा हूँ मुझे वो दे, हज के महीने बताएं, नमाज की तो बात ही नहीं कर रहे। हाँ। मैं चक बड़ा पैड़ा मार रहा ना, मेरा मसला है। मैं जाऊं मैं गल वही कर रही है आज दे महीने सुर। अच्छा आपको भी रुवायती मौत भी पाया है, जो बात नहीं मानते हक नहीं मानते। मैंने तो आपकी बात की है, आपने कहा मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने कहा कुरान में हज के महीने का है। यार ये कुछ सवाल है तो और क्या सवाल करा? अच्छा आज यार पूरी सूरह हज है कुरान में, मैंने बयान किया है असल ये कुरान के साथ हदीसें आपने शिरक की हैं और उसके लिए ऐप बता दी है वल्लाह जीना जो मैं नूना। वो मैं बता रहा हूं, आपने भी शिरक किया है ना, आप हज के महीने नहीं मान रहे कुरान से।
اور یار میں سارا کچھ قرآن کو مانتا ہوں, قرآن ہی میرے لیے سند. اگر قرآن نہ ہوتا, اس کی سچائی نہ مانتا, میں تو آج کے مہینے بتائیں, آج کے مہینے, اللہ سے ڈرتا ہوں. اچھا آج کے مہینے, یہ کوئی گل ہے. جی جی فون کر لیں کسی کو, میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا. ہو گیا حق کو نہ ماننا, حق نہ ماننا. کوئی وجہ نہیں تھا. جی 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 یا ایک منٹ, اس کے مقابلے چیلنج کر رہے ہیں. یہ آپ اس کی کیوں تصویر بنا رہے ہو یار؟ آپ کا عقل کام کرتی ہے؟ یہ آسٹریلیا والے بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں. ہاں جی, آپ لوگ تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں کہ یہ کوئی باتیں ہیں جس کی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں؟ میری وائف کہتی تھی اس نے آپ کو ملنا نہیں ہوگا. میں ملوں؟ جی جی ادھر نہیں, ابھی نہیں, وہ اپنے ٹائم پہ ہوگا, ادھر ہی نہیں, میں لوں گا. اور قرآن اور آپ نے بتایا سورۃ یوسف کی آیت نمبر 108, سورۃ سبا کی آیت نمبر 50 کا تحت بات کرو, اتنے پیشن سے بات کرو. میں اسی پیشن سے اور یار کیا گیا میں مار دیا ہوں, قتل کر دیا اور میں اپنی زندگی آپ کو سننے میں گزاری ہے. اور کیا جو یہ بلا رہے تھے یہ قرآن میں ساتھے, میں قرآن بول رہا ہوں. اور یار میری چلو چھوڑ دو. کہاں ہے زبان علی میری گل سنو, میں لوگوں کو کہتا ہوں علی بھائی کو سنو, میں بھی سنتا, میں اسٹینڈ لے آیا اس کو مانو, اس پر غور کرو, اس کے اوپر لیکچر کرو. اور میرے ایک ان پڑھ کو لے کر لا الہ الا اللہ, ان پڑھ آدمی ہوں. ٹھیک ہے, ان چار رہتا ہے. اچھا میں پرچی مکمل کر لوں پھر بات کرتے ہیں. بیٹھے ہم. ٹھیک مہربانی کرو یار میرے تھے سونا. میں آپ کو یقین کرنے بھائی اس دور میں حق پھیلانے والا سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں. جزاک اللہ. گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, مگر آپ کا نظر اس طرف نہیں گئی, اس طرف جو میں نے عرض کیا نا ادھر نہیں گئی. اس کو اپنی انا نہ بنائے, اس کو سیٹ کرے اور پھر دیکھے. اور یار 99 تے جا کے تسی سپ لڑاندے ہو منو خدا. ٹھیک ٹھیک ہے, جزاک اللہ جزاک اللہ. اس طرف دھیان آ گیا. آپ جیسا عالم بننے کے لیے 10-15 سال چاہیے, پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں. میری بات کو ریجیکٹ کریں, وہ میں نے اس کو ریجیکٹ کریں. جزاک اللہ. اور عثمان بھائی نے میں فون کیا, میں نے کلمہ پڑھا مسلمان کا, ادھا بھی آیا یہ سوال 5000 روپیہ دینا تھا. عثمان نے اس کو بات کرا تو نہیں پڑھاتا. اور کیسے اپنے تھوڑے کہہ رہے سن کیسے بڑھنا چاہیے بولو کرو. ان تکلیف کرنی پڑے گی اور دسنا پڑے گا. بولو کتنے پیسے ہیں اس کلمے کی, وہ کلمہ بولنا تو ہی سوکھا کام میں جائے کہتے نشانے آتے ایسا ہی بات نہیں نکلے گا. جائے میں بولا میں نہیں پھر اگر اللہ نے جرات دی ہے ایک کلمہ بیان کرنے دیو تو سوال سی کہ مجھے مسلمان کیوں. آپ مسلمان ہیں پہلے ہی. اور نہیں ڈائریکٹ اگر کہیے نا سوالی انداز ہے دین بڑا پھیلتا ہے. مجھے کرو مسلمان, پڑھو کلمہ. آپ نے 4 کلمے کہا صحیح ہے, 2 غلط ریجیکٹ کیتے. قرآن کا کلمہ ایک ہے, کلمہ توحید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے. لا الہ الا اللہ, زیرو توحید میں کہتے ہیں نا زیرو ٹالرنس کریں, زیرو ٹالرنس. جی 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 جزاک اللہ. جرات کریں. ٹھیک ہے جی جرات کرتے ہیں. آپ بیٹھے.
اچھا جی اگلا سوال. لڑ گیا تو پانی پلاؤ اور جناب میں نے ہندی پڑھ لے اور میں نے یہ پیچھے کھڑے کیوں ہیں؟ ان کو بٹھائیں نا, یہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے. لوگ حدیث تفسیریں لکھتے ہیں, قرآن کا ترجمے کرتے ہیں, اسی طرح مر جاتے ہیں. اچھا تھوڑے آگے ہو کے بیٹھے, پیچھے لوگ کھڑے ہیں, آگے ہو. عثمان بھائی اوہی چول وار ہر وار کے منو کہنا پیندا ہے, تسی انہوں اگے کر کے بندے دروازے تے کھلوتے ہیں کیوں؟ آگے سے اٹھ کے پیچھے بھائی, جب آگے سے اٹھ کے پیچھے جو اس کی جگہ فل کرے نا, آگے ہو جائے. آگے ہونا یار, اس طرح تو نہ کرے, پیچھے لوگ کھڑے ہوئے. وہ پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے. جی میں کر رہا ہوں. اے بجلی آ گئی ہے؟ اچھا میرے چاروں اے سی چل رہے جے. آسمانی بجلی آئی ہے. چاروں چلا لیں کیا؟ ہاں ایک بند کر دیں پھر. اب گیٹ اپ نہیں ہے میرا, داڑھی شاڑھی بال شال کوئی بات نہیں, اس لیے وہ حق میں پہلے تو قبول ہی نہیں کرتا. میں سنی سی میں چھڑیا, میں اپنے پیو نو کیا, اس نے مسجد بنائی ہے غوث برا کے نام سے کہ باجی نام رکھو. 11ویں کی دیکھ میں کہا باجی نہ دو, یہ ضائع جا رہی ہے, یہ رحم اللہ کے نام پر دو. میں حقیقت کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں. صرف ایک لفظ خدا نے میری زندگی بدلی, اور جس بندے نے مجھے بتایا اس نے کہا تھا یہ کام میں آپ کو کر دیتا ہوں, صبح لے آؤ. میں اس کو مارنے کے لیے گیا تھا, اور لیکن اس کام کر دینا, دنیا کی کوئی غلط ہے سزا نہیں دے گی. اگر یہ قرآن میں ہو, تمہارے ادھر جو ہے نا وہ ایک گنج جیسے داتا گنج بخش ہے نا, اس طرح ایک گنج بنا ہوا ہے مرنے کے بعد. اس کے پاس گیا, اس نے کہا یہ فارسی کا لفظ ہے, تسی نمبر پہ 10 دے دیو. اس کو ہم ایسا سمجھتے تھے, میرا چچا فوت ہوا, اینو لیا ہوا جنازہ پڑھائے گا بخشیا جائے گا. میرے دادا جی فوت ہوئے, اینو لیا ہوا اے جنازہ پڑھے گا تو بخشیا جائے گا. میرے والد صاحب فوت ہوئے, پھر میں نہیں لایا, پھر دوسرے بھراؤں نے کام کیا. وہ اس وقت بڑی ہستی مان گیا. میں نے اسے کہا تھا ادھر ہی, تو آپ ممبر پر بیٹھ کر کیوں نہیں بتاتے؟ میں نے ادھر آتے ہی کہا آپ کا دھیان نہیں گیا, آپ کا اس طرف دھیان نہیں گیا. جب اس طرف دھیان جائے گا, اللہ کا ڈر آئے گا تو بات بن جائے گی. نہیں تو پھر کرو جس طرح دوسرے مولوی نے. ٹھیک جزاک اللہ. اچھا مجھ سے پوچھو دو موقع, یہ حق ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور نہیں باطل ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ میں پرچیاں ختم کر لوں پھر بات کرتے ہیں. اگر کسی نے سننا ہے نا باطل کیسے چھوڑ سکتے ہیں, پہلے باطل کا پتہ ہونا چاہیے ہم کس کے اوپر قائم ہیں, کیوں قائم ہیں, پھر آپ کا بنا سکتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ.